بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں کاشف ترک بات تو کرنی ہے کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میری جو بہت سی پوسٹ ہوتی تھی سوشل میڈیا پر، وہ اردو تلفظ کے حوالے سے، املا کے حوالے سے، انشاء کے حوالے سے، عبارت کے حوالے سے ہوتی تھیں تو اور اب بھی ہوتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جن کتب سے میں یہ پوسٹ تیار کرتا تھا یا کرتا ہوں، وہ بکس جو ہیں، وہ کتابیں جو ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ کون سی کتابیں ہیں جن سے میں اپنی پوسٹ تیار کرتا ہوں اور وہ پوسٹ بنا کر آپ کے لیے سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ ہو۔ تو ناظرین کرام، آج وہ کتابیں میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، علم جو ہوتا ہے وہ بانٹنے سے ہی بڑھتا ہے، اور یہ علم جو ہے وہ واحد چیز ہے جو ایسا خزانہ ہے علم جو چوری نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کرام، آئیے میں ایک ایک کر کے آج ان کتب کا یا ان کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ بھی ان کتابوں سے استفادہ کر سکیں، آپ بھی وہ کتابیں خرید سکیں اور خرید کر آپ وہ کتابیں ان کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ تو ناظرین کرام، پہلی جو کتاب ہے وہ ہے تلفظ درست کیجئے۔ مفتی محمد اکمل عطا مدنی صاحب کی یہ کتاب ہے اور اسکرین پر آپ یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے اور میں ویسے بھی سائیڈ میں اپنے اسکرین پر وہ اس کتاب کا فوٹو جو ہے یا تصویر عکس جو ہے وہ نمایاں کر دوں گا۔ آپ یہ میرے ہاتھ میں بھی یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے تلفظ درست کیجئے اور یہ کتاب مفتی محمد اکمل عطا مدنی صاحب کی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے وہ ہے صحت املا کے اصول۔ صحت املا کے اصول، یہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کی ہے، جنہیں ماہر اقبالیات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کتابچہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ہیں ٹوٹل جو صفحات ہیں وہ ہیں 24 ہیں اور یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، صحت املا کے اصول۔ یہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب ماہر اقبالیات ہیں، یہ ان کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے۔ تو یہ بھی ایک املا کے حوالے سے ایک اچھی کتاب ہے، پر یہ چھوٹی ہے، اس کے صفحات بھی بہت تھوڑے، آپ اسے کتابچہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے، اور جو تیسری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے درست اردو۔ یہ ہے پروفیسر عاصی ضیائی۔ آپ یہ اسکرین پر میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں، درست اردو، پروفیسر عاصی ضیائی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ یہ بھی بہت اچھی ہے۔ یہ کتاب بھی اتنی کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے، اس کے بھی تھوڑے ہی صفحات ہیں، آپ اس کا بھی مطالعہ کیجئے، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد جو چوتھی کتاب ہے وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اکثر میں نے اس کتاب کا ذکر بھی آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اس کا نام ہے اصلاح تلفظ و املا، طالب الہاشمی صاحب کی یہ کتاب ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، اس کتاب کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ یہ کتاب کسی وجہ سے اگر آپ خریدیں تو بہت بہتر ہے، آپ خرید کر پڑھیں تو وہ سب سے بہترین ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے خرید نہیں سکتے تو یہ پلے اسٹور پر یہ کتاب موجود ہے، آپ وہاں پلے اسٹور پر جا کر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو پانچویں کتاب ہے وہ ہے اردو املا اور رسم الخط۔ یہ ہے ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کی کتاب ہے، اردو املا اور رسم الخط۔ یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، بہت اچھی کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کیجئے، بہت بہترین کتاب ہے۔ اس کے بعد جو کتاب ہے وہ ہے صحت الفاظ۔ یہ ہے سید بدر الحسن کی ہے، صحت الفاظ۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بہت بہترین کتاب ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کیجئے۔
اور یہ مطلب تلفظ کے حوالے سے، املا کے حوالے سے آپ کی بہت زیادہ رہنمائی یہ کتاب کر سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں 3 کتب اس کے بعد ہیں، وہ رشید حسن خان صاحب، رشید حسن خان صاحب وہ یہ کتاب ہے عبارت کیسے لکھیں۔ رشید حسن خان صاحب کی یہ کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے، اس کا بھی ضرور مطالعہ کیجئے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، خاص طور پر املا، تلفظ کے حوالے سے، عبارت کے حوالے سے بہترین کتاب ہے، عبارت کیسے لکھیں۔ اس کے بعد ہے یہ بھی رشید حسن خان صاحب کی کتاب ہے انشاء اور تلفظ، بہترین کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کیجئے، یہ بھی رشید حسن خان صاحب کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری کتاب ہے وہ بھی رشید حسن خان صاحب کی کتاب ہے، اور جسے میں کہتا ہوں بہترین کتاب ہے، اس کا ہر اردو کے ہر طالب علم کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کتاب کا نام ہے اردو املا، رشید حسن خان صاحب کی کتاب ہے، مجلس ترقی ادب لاہور نے اسے شائع کیا ہے، آپ یہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اردو املا کتاب ہے۔ تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ ناظرین کرام دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے ان سب کتب کا تعارف پیش کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو علم ہوتا ہے وہ ایک خزانہ ہوتا ہے، اور علم کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ آپ جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ کی کوشش رہنی چاہیے کہ آپ علم حاصل کرتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی جہاں سے بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اس علم کو ضرور بانٹیے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیے، بتائیے کہ آپ کہاں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں اب میں نے جو انشاء، تلفظ، املا، عبارت کے حوالے سے ان کتب کا آپ کے ساتھ تعارف کرایا ہے، اور بہت سے لوگوں کو ان کتب کے بارے میں پتہ ہوگا، اور بہت سے لوگوں کے پاس ہوں گی یہ کتب، اور بہت سے لوگوں کے پاس نہ بھی ہوں گی۔ تو ناظرین کرام ان کتب کو خریدیے، ان کا مطالعہ کیجئے، اپنے علم میں اضافہ کیجئے۔ دیکھیں کتاب سے اچھا کوئی دوست نہیں ہوتا، اور میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جو کتب میں مطالعہ کرتا ہوں، جتنی بھی میں نے کی ہیں، وہ سب میں آپ کے ساتھ ان کا تعارف پیش کروں، انہیں شیئر کروں۔ اور ناظرین کرام دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دشواری پیش آتی ہے ان کتب کو خریدنے کے حوالے سے، تو اس میں بھی میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ تو ناظرین کرام آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بہت کم سبسکرائبر ہیں، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو رہوں گا۔ آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا، بات تو کرنی ہے۔ شکریہ۔